تم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو. اگر وہ مقصد تمہارا وہ مقصد تم حاصل نہیں کر رہے ہو، جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ مقصد تم اس مقصد میں کامیاب نہیں، تو اس مقصد میں کامیاب ہونا لگو، سیکھو کیا کرنا ہے تمہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری کائنات ہمارے لیے بنی ہے، وہ کام کر رہی ہے، ہماری خدمت کر رہی ہے. دوا کبھی ایسا ہوا کہ دوا آپ نے کھائی اور شفا نہیں ہوئی سر کے درد کی؟ اکثر و بیشتر تو شفا ہو جاتی ہے نا. جی جی بے شک. دوا تو کام کر رہی ہے. تو ہم کو کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ ساری کائنات کو ہماری خدمت کے لیے، ہم کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا. ہم کو پیدا کیا اللہ نے اس کی عبادت کے لیے. ہم کہاں کر رہے ہیں عبادت؟ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم سے اچھا کون ہے، ہم سے اچھا کون ہے. حالانکہ فجر کی نماز نہیں، ظہر کی نماز نہیں، اور ہم عاشق رسول ہیں. رسول اللہ کے عاشق ہیں. رسول اللہ نے کوئی نماز چھوڑی تھی؟ عمدن چھوڑی تھی؟ تم عاشق رسول ہو. واہ واہ، عاشق رسول. نماز کا نام زندگی میں نہیں، پھر بھی عاشق رسول ہیں. صوفی صافی ہیں، قلندر ہیں، ملنگ ہیں. عالم با صفا، صوفی با صفا ہیں، مجذوب ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسانوں کو ہم نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ جنات اور انسانوں کو ہم نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. قرآن ہے. اور عبادت کیا ہے رسول اللہ نے بتا دیا. عبادت کیا ہے قرآن نے بتا دیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو. 90 سے زیادہ مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ حدیث شریف ہے. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے آمدن ایک وقت کی نماز بھی قضا کی وہ کافر ہو گیا. حدیث کا ظاہری ترجمہ من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑی، آمدن متعمدن، فقد کفر، پس یقیناً وہ کافر ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا ظاہری مفہوم ہی لیتے ہیں. نماز آمدن ترک کرنے والے کو فاروق اعظم کافر مانتے ہیں. کون؟ میں نہیں، تو نہیں، فاروق اعظم. چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. فاروق اعظم جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی قضا کرنے والے کو، یعنی آمدن نماز قضا کرنے والے کو، بغیر کسی عذر شرعی کے نماز قضا کرنے والے کو کافر مانتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ آمدن نماز ترک کرنے والے کو، جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والے کو کافر مانتے ہیں. ایسے جلیل القدر صحابہ، مسلمانوں کا جمہور علماء، یعنی اکثر علماء کرام، اکثر فقہاء اعظام، اکثر اس ملت بیضا کے امین اور نقیب حضرات جو ہیں آمدن نماز ترک کرنے والے کو فاسق و فاجر مانتے ہیں. ایک وقت کی نماز بھی قضا کرنے کی وجہ سے جہنم میں ہزاروں سال گرفتار عذاب رہنا پڑتا ہے. یہ سب معلوم ہے، لیکن ہم میں کتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو عرض کر رہا تھا ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. قرآن کہہ رہا ہے. اور عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت ہے یا نہیں؟ آپ ہی بولیں. اگر آپ نماز کو عبادت نہیں مانیں گے تو کافر. وہ بھی کیسی عبادت؟
نفل بھی عبادت ہوتی ہے، مستحب بھی عبادت ہوتی ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی عبادت، نماز فرض عبادت، نماز فرض عبادت ہے، اور نماز فرض عبادت ہے. جو نماز فرض عبادت ہے اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، اسے فرض عبادت نہ ماننا کفر ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا. تو عرض کر رہا تھا کہ ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت نماز، وہ نمازی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، تو عبادت کہاں ہے؟ تو ہوا تو اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب ہے، جس واسطے پیدا ہوئی وہ کر رہی، اور ہم جس لیے پیدا ہوئے وہ تو ہوا افضل ہو گئی کہ ہم افضل ہو گئے؟ ہاں، ہوا بہتر ہو گئی کہ ہم بہتر ہو گئی؟ ہم بہتر ہو گئے. بے نمازی بہتر کہ ہوا بہتر اس سے؟ ہوا بہتر. غلط ہے؟ غلط ہے نہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے میرے پیر بھائیوں؟ نماز کی پابندی کرنی چاہیے. سنتے ادھر سے ادھر چھوڑ دیتے، بس سمجھ میں. نماز کی پابندی، رات بھر جاگ کر اللہ کا ذکر کرنا اور فجر کی نماز چھوڑنا، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ رات بھر سوتے اور فجر کی نماز پڑھتے. ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے؟ اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام بجا لانا، یہ ہے ہمارا مقصد تخلیق، اس لیے ہم پیدا ہوئے. اور اللہ نے جن جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے رکنا، یہ ہے ہمارا مقصد تخلیق. تو مقصد تخلیق کیا ہے؟ عبادت. عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، حج کرنا عبادت. یہ عبادت نہیں، زنا سے بچنا بھی عبادت، چوری سے بچنا بھی عبادت، اللہ کی رضا کے لیے زنا سے بچنا بھی عبادت، چوری سے بچنا بھی عبادت، جھوٹ سے بچنا بھی عبادت، غیبت سے بچنا بھی عبادت، ریاکاری سے بچنا بھی عبادت، لواطت سے بچنا بھی عبادت، غل و غش سے بچنا بھی عبادت، تجارت میں ڈنڈی مارنے سے بچنا بھی عبادت، سود لینے دینے سے بچنا بھی عبادت. تو ہمیں عبادت کرنا، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں. تو مقصد تخلیق پہلے، یعنی عبادت پہلے، اس کے بعد مقصد بیعت.